علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 دن کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ غیر حاضری کی وجہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ آج سوچا کہ اس ٹاپک پر بات کیا جائے، تو آج ایک ایسے انسان سے رابطہ ہوا جو بے چین، بے اضطراب اور ذہنی کیفیت بالکل بہکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا یہ انسان ڈپریشن میں ہو، تو سوچا کیوں نہ اسی ٹاپک پہ بات کی جائے۔ اور وہ انسان ڈپریشن کے ساتھ ساتھ شدید غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات بھی اسے چبھ رہی تھی۔ جب اس انسان سے بات کی تو معلوم ہوا کوئی ایسی بات اس کے دل کو چبھ رہی ہے جو اس کی شخصیت پہ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ میں نے بہت دیر تک کاؤنسلنگ کی اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی باتوں سے بہت سے سوالات کے جوابات میں جان چکی تھی، لیکن وہ بات ضد تھی نہ کچھ بتانے کے لیے۔ چاہے کچھ نہ بتائیں، پر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ غصہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو تکلیف دے رہی ہو، آپ کو مزید تناؤ میں گھیر رہی ہو، مبتلا کر رہی ہو، تو اس بات کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ فیس ٹو فیس اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نہ ایک متضاد یا جوڑا ہوتا ہے۔ جیسے خوشی کے ساتھ غم، نیکی کے ساتھ بدی، محبت کے ساتھ نفرت، اسی طرح غلطی کے ساتھ بھی معافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کی باتوں سے دکھ گیا ہو یا کسی نے آپ کے سکون چین کو تباہ کر دیا ہو اور نہ جانے انجانے میں اس انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ بے خودی میں کی ہوئی بات آپ کے لیے تکلیف بن گئی ہے، اس نے بنائی نہیں ہے، اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہے تو اتنی بڑی بات کیوں، شکوہ کیوں؟ مگر ایسے لوگ ہمیشہ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ ہر وقت خود سے اندازے لگا لینا، مفروضے قائم کر لینا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے جو ہر بات کو، ہر انداز کو، ہر رویے کو پڑھ کر اپنے معنی دے دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے۔ یقین مانیے مفروضوں پہ زندگی نہیں چلتی۔ رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور انہیں کھونا بھی نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چھوٹی سی غلط فہمی یا خوش فہمی چپ چاپ ان رشتوں کو کھا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ اس غلط فہمیوں کا گلا گھونٹ کر ویلن کا ہاتھ ملائیں، تمام کانٹوں کو ایک ایک کر کے نکال دیں اور محبت کے ساتھ گلے لگ کر خوش آمدید کہیں۔ میری باتیں ان انسانوں کے لیے ہے، ان افراد کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی سی بات کو بھی بڑی بات سمجھتے ہیں۔
وہ معاف کرنا جانتے نہیں، بلکہ وہ باتوں کو دل پر لے کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ باتیں پختہ پختہ اتنی پکی دیوار بن جاتی ہے کہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ حالانکہ کبھی آپ چاہتے بھی ہوں کہ یہ دیوار گر جائے، پر نہیں گر پاتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہاں، یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ ٹاپک آپ کے اوپر نہیں، بلکہ اس سچویشن کو دیکھ کر مجھے لگا جس انسان کی میں نے کاؤنسلنگ کی ہے یا کرنے کی ناممکن کوشش کی ہے، تو اسی ٹاپک کو دیکھا جائے، لکھا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ کہانی یا یہ سچویشن آپ کی نہیں، میری نہیں، بلکہ سب کی ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں کسی نہ کسی طرح انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بس کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی کسی کی سمجھ آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ جو رستہ بھٹک رہا ہوتا ہے وہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سی جو الجھنوں میں آپ پھنسے ہوتے ہیں وہ الجھنیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک اچھا مشورہ بھی، ایک اچھی نصیحت بھی آپ کو بہت سی مشکلوں سے بچا لیتی ہیں۔ پلیز یہ جھنجھٹ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا اور ڈھیروں گھنٹے اسی بات کو سوچ کر اپنے آپ کو اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ آج کے دور میں ہر انسان اس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ خود کو نارمل ریلیکس رکھنا چاہیے، نہ کہ ان باتوں کو توجہ دے کر اپنا سکون برباد کریں۔ چلیں جی، اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔